حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ ہم جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے مشکوٰۃ شریف کا جو راوی ہوتے ہیں تو پھر اس کا مختصراً تعارف میں کرواتا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصار میں سے ہیں اور خزرج آپ کی شاخ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ 8 یا 9 برس ان کی عمر تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے، اور پھر 10 سال تک متواتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر بصرے کے اندر آپ نے انتقال فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے 91 ہجری کے اندر، اور بصرے کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرمانے والے آخری صحابی رسول تھے۔ 91 ہجری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ شہر کے اندر انتقال فرمانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ کے جو فضائل اور مناقب ہیں وہ بے شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت انس کو دعا دی تھی ان کے والدہ کے کہنے کے اوپر۔ ان کی جو والدہ تھی لے کر آئی تھی حضرت انس کو اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اولاد کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اور ان کی دنیا کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو آخرت کا معاملہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ظاہر ہوں گے، ظاہری سی بات ہے، اور جو دنیا کے اندر حضور نے دنیا کے لیے ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی تو آپ کی اولاد 100 سے زیادہ تھی۔ آپ کی اولاد کیا تھی؟ 100 سے زیادہ آپ کی اولادیں تھیں۔ اور دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو باقی لوگوں کا جو فصلیں ہوتی تھیں وہ سال کے اندر 1 دفعہ ہوتی تھی، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو باغ تھا یہ سال کے اندر کیا تھا؟ 2 مرتبہ، سال کے اندر 2 مرتبہ آپ کا یہ جو باغ تھا یہ پھل دیا کرتا تھا۔ اب یہ جو حدیث پاک انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل مومن کی نشانی یہ ہے، کامل تر ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ میں اس کی اولاد، جو اس کے رشتہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ان سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، کبھی کبھی ذہن کے اندر سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ یاد رکھیں محبت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ محبت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے فطری اور طبعی، اور دوسری محبت ہوتی ہے عقلی اور ایمانی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے یہ محبت عقلی ہے اور محبت ایمانی ہے۔ جو فطری محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی، یعنی دنیا کو جو مال و دولت ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، یہاں پر یہ فطری محبت مراد نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، چلو ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد پاک ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیے گئے، تو دیکھیں ان کے اوپر جو وقت تھا، ان کا ذکر جب آپ سنتے ہیں آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں، لیکن جب اپنی اولاد سامنے پڑی ہوتی ہے، اس کی لاش ہم دیکھتے ہیں تو داڑھیں مار مار کر روتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کا جو دکھ ہے وہ سنتے ہیں تو کم تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کا دکھ سنتے ہیں تو زیادہ اظہار کرتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کیا میرا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ کیا میری محبت کے اندر کمی آ گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ محبت ہے، فطری محبت ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، اسی طریقے سے سونے چاندی کے ساتھ، کار کے ساتھ، اپنی یہ جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ اور ایک محبت جو عقلی ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کی آل سے، یہ محبت عقلی ہوتی ہے۔ یہاں پر محبت عقلی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ فطری محبت ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر کون سی محبت مراد ہے؟ عقلی محبت مراد ہے۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا معاملہ آ جائے تو پھر رشتہ دار پیچھے ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا معاملہ آ جائے تو کیا اولادیں پیچھے ہو جائیں، ماں باپ پیچھے ہو جائیں۔ جس طریقے سے اگر آپ نے صحابہ پاک کی مختصر سیرت بھی اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے صحابی رسول ہیں جو باپ کے مقابلے کے اندر آ گئے، ماموں کو ٹکڑے کر دیا۔
والد کے ٹکڑے کر دیے، رشتہ داروں کے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے مخالف آئے تھے، میدان کے اندر آئے تھے۔ تو دیکھیں ان کے جو محبت فطری تھی وہ تو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اب بات آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو انہوں نے کیا کی، ان سارے فطری رشتوں کو، فطری محبتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، ان کی جو محبت ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو یہاں پر محبت عقلی محبت مراد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہماری اطاعت کی، تابعداری کی۔ کون سی محبت؟ اطاعت کی محبت، تابعداری کی محبت۔ آپ کا حق کسی صورت کے اندر فوت نہیں ہونا چاہیے، سارے رشتہ دار پیچھے چلے جائیں۔ یعنی جب بات آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی تو اپنی جان، مال، اسی طریقے سے اولاد، اسی طریقے سے پراپرٹیاں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ساری ذات مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دی جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے، حضور کی ناموس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے، حضور کی ختم نبوت کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ سارے رشتے چلے جائیں، دفع ہو جائیں سارے رشتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کے اندر، آپ کے حقوق کے اندر کسی قسم کی کمی ایک بال کے برابر بھی نہ آئے۔ اگر رشتہ داروں کی وجہ سے، برادریوں کی وجہ سے، پراپرٹیوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے اندر ہم کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، تو ایمان چلا گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان چلا گیا۔ یعنی دیکھیں نا، اب ہم نے کیا کیا، ہم نے پراپرٹی کو مقدم سمجھا، ہم نے اولاد کو مقدم سمجھا، ہم نے جائیداد کو مقدم سمجھا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو مقدم سمجھا ہے، رشتہ داریوں کو مقدم سمجھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو محبت جس کا حدیث پاک کے اندر ذکر ہوا ہے وہ نہ رہی۔ جب وہ نہ رہی تو ایمان نہ رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال پھر بھی میں اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں طبعی محبت، فطری محبت، اور دوسری ہوتی ہے ایمانی اور عقلی محبت۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ایمانی اور عقلی محبت مراد ہے۔ ٹھیک ہے؟ اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے شک ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس مقام کے اوپر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے رشتہ داروں سے، یعنی رشتہ داروں کا ذکر، والدین کا ذکر تو آ گیا، جان کا ذکر نہیں فرمایا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر اپنی جان کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طریقے سے دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا فرمائی۔ کیا دعا کی؟ دعا کی اللہم اجعل حبک الی من نفسی و مالی و ولدی، اے میرے پاک پروردگار، تو اپنی ذات کی محبت میری اپنی ذات، میرے مال اور میری اولاد سے بھی بڑھ کر میرے دل کے اندر ڈال دے۔ تو یہاں پر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کو بھی ذکر فرمایا کہ یا اللہ، میرے نفس سے بھی زیادہ، میری ذات اقدس سے بھی زیادہ، میری مال سے بھی زیادہ، میری اولاد سے بھی زیادہ اللہ پاک تو محبوب ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں پر اپنی ذات مقدس کا ذکر فرمایا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم اور تربیت کی آہستگی اور ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کیا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ سارے معاملات بیان کر دیے جائیں، نہیں، تدریجاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے سٹیپ بائی سٹیپ ان معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس کی دلیل آپ پوچھیں کہ کیا ہے؟ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے یہ روایت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شفا شریف کے اندر بھی نقل فرمائی ہے، اور میرے خیال میں غالباً مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، بہرحال وہ مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، بخاری شریف اور شفا شریف کا کنفرم مجھے یاد ہے۔ اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشہد اللمات کے اندر جو الفاظ ذکر کیے نا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا حال ہے تمہارا؟ کیا حال ہے تمہارا کہ صرف ہمیں ہی دوست رکھتے ہو یا ہماری دوستی کے اندر کوئی اور بھی شریک ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی جو محبت ہے یہ مشترک ہے، مجھے کچھ اور چیزیں بھی محبوب ہیں، اپنی ذات، اپنی اولاد، مال وغیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب آپ مال سے، اولاد سے بڑھ کر محبوب ہیں، اب دوستی کے اندر کوئی شریک نہیں رہا، لیکن صرف میری جان باقی رہ گئی ہے، یعنی نفس کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں سے یا رسول اللہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سینہ اقدس کے اوپر ہاتھ مارا حضرت عمر فاروق کے،
پھر پوچھنے لگے یا ہاں عمر اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز ہیں، یعنی اب جان مال اولاد سب سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب بات بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں اس حدیث پاک کے اندر جان کا ذکر نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جب بات آئے تو جان بھی ہم نے دینی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر، حضور کی محبت کے اوپر۔ میری بات سمجھ، تو اپنی جو جان ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے زیادہ محبوب نہیں ہے ہمیں، یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، جان کا ذکر صرف اس حدیث پاک میں اس لیے نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس احکام کو تدریجاً بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آخری بات، میری یہ آخری بات ہے آپ لوگوں سے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ محبت کے کتنے اسباب ہوتے ہیں؟ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا محبت کا جو سبب ہوتا ہے کہ جب ہماری یہ جو حواس خمسہ ہیں، حواس لذت محسوس کریں، اس کو قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے شفا شریف کے اندر، اور غالباً قاضی ایاز کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ محبت کا پہلا سبب کیا ہے کہ جب ہمارے جو حواس ہوتے ہیں یہ حواس کیا کریں؟ حواس لذت پائیں، اور دوسرا جب عقل لذت پائے، اور تیسرا سبب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے اوپر احسان کرے۔ اب حواس یعنی آنکھیں لذت پاتی ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، عقل لذت پاتی ہے علم کو دیکھ کر۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہے اجمل الناس، تمام کائنات سے حضور محمد مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ محبت کا پہلا جو سبب ہے یہ کامل طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا سبب میں نے آپ کو بتایا جب عقل لذت پاتی ہے علم سے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری کائنات سے زیادہ علوم عطا فرمائے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اولین کے علم بھی عطا فرمایا، آخرین کے علم بھی عطا فرمایا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں نا وہ مشہور حدیث پاک مسلم شریف کے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر بیٹھے، پھر نیچے اترے، زور کی نماز پڑھائی، پھر زور کے بعد پھر آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر سوار ہوئے، پھر نیچے اترے، آقا علیہ السلام نے پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر کے اوپر بیٹھے خطبہ دیتے رہے۔ آخر میں صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِلٌ، جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دے دی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کی خبر بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دے دی۔ تو علوم اولین و آخرین کس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے؟ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس۔ تو محبت کا دوسرا سبب یعنی جب عقل لذت محسوس کرتی ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے، اور ساری کائنات کے محسن بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں تو یہ دیکھیں نا محبت کے 3 اسباب ہیں، سارے کے سارے کامل طریقے سے جب حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں تو ہماری محبتوں کا جو محور ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہی ہونی چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ خوبصورتی سے محبت کریں، علم سے محبت کریں، یا کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، یہ سارے معاملات کامل طریقے سے حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ صرف اور صرف محبت کی حقدار وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت سب حسن اور کمال بند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر، اور حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا آئینہ ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا آئینہ ہے، لہٰذا اگر اس محبوب تر ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں تب بھی بات ٹھیک ہے، اگر محبوب تر ہونے کی نسبت حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کی طرف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو سادی سی مثال دیتا ہوں، کوئی شخص کہتا ہے نا میرے علم دیکھنا ہو تو یہ میرا شاگرد، اس کو میں نے سکھا دیے۔ اب جو شاگرد کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ حقیقت کے اندر استاذ کو ہوتا ہے۔ تو اب بلا تشبیہ و بلا مثال